رمضان رمضان میں سیدہ صالحہ جبیل یوٹیوب چینل پہ سیاسی تقدیر پہ آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں. کیونکہ رمضان کا مہینہ اپنے جوش و خروش کے ساتھ سایہ فگن ہے، تو میرا یہ آج کا عنوان ہے کہ میں رمضان کے حوالے سے کچھ بات چیت کروں، کچھ آپ لوگوں کو احادیث بتاؤں. رمضان ایک اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک بابرکت اور مقدس مہینہ ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں بندے اپنے پورے جوش و خروش کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قرابت حاصل کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے، اپنے تقوی کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنے تقوی کو مضبوط کرنے کے لیے عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں. کیونکہ رمضان اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب مہینہ ہے اور بہت ہی محترم اور بہت ہی بابرکت مہینوں میں سے ہے. تو اس لیے رمضان کے دنوں میں بندے خاص احترام کرتے ہیں عبادت کا، اور اپنی عبادت میں اضافہ کرتے ہیں اور نہایت پاک بازی اور پاک دامنی کے ساتھ اپنے آپ کو تقوی کے ساتھ اور متقی کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اور اپنے ایمان کی مضبوطی کو قائم رکھتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اللہ کے لیے. تو لہٰذا رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے روزے جو فرض کیے گئے ہیں تو وہ اس لیے کیے گئے ہیں کہ تاکہ بندہ کے اندر تقوی حاصل ہو. اور تقوی کا مطلب ہے یعنی کسی چیز سے کسی برائی سے اور کسی غلاظت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اور اس پہ ڈٹے رہنا، اور اس کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ آپ ان کے احکامات کو مانتے ہوئے اپنے ایمان کو مضبوطی پہ قائم رکھتے ہوئے اپنی عبادت کو متقی اور پرہیزگار بناتے ہوئے ڈٹے رہنے کو ہی تقوی کہتے ہیں. تو رمضان کے مہینے میں جو تقوی حاصل ہوتا ہے، ہم بندوں سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، یہ فرمان ہے کہ ہم پورے سال کے 12 مہینے اس تقوی میں شامل رہیں اور اسی طرح متقیوں کی زندگی اپنے عمل میں لائیں. میری آپ سب سے گزارش ہے ناظرین کہ رمضان کے مہینے میں خواتین کا مصروفیات دوہری ہو جاتی ہیں، لہٰذا ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنی مصروفیات کو اپنے سے رمضان سے علیحدہ نہ سمجھیں، کیونکہ جو ان کی مصروفیات ہوتی ہیں وہی ان کی عبادت میں شامل ہو جاتی ہیں. لہٰذا میرا آج کا یہ عنوان تھا کہ رمضان اور مقدس مہینہ اور بابرکت مہینہ ہے. میں کہنا چاہوں گی ناظرین خواتین سے کہ اپنے آپ کو گھریلو کام کاج میں اتنا ملوث نہ کر لیں کہ آپ کی عبادتیں نہ ہو سکے. بے شک آپ کا گھر کا کام کاج آپ کی عبادتوں میں شامل ہے، لیکن آپ اس کے باوجود اگر عبادتیں کرتی ہیں تو جو آپ گھر کے کام کاج میں مشغول رہتی ہیں وہ بھی آپ اپنے اہل و عیال کو آسائشیں دینے کے لیے وہ کام کرتی ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں عبادت میں شامل ہوتا ہے. رمضان اپنے جوش و خروش کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے اور اپنی رحمتوں کے ساتھ، اور دوسرا عشرہ ماشاء اللہ سے اب شروع ہو چکا ہے. پہلا عشرہ اللہ تعالیٰ نے خیر و خوبی کے ساتھ گزار دیا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے پہلے عشرے کی عبادتوں کو، روزوں کو اور نمازوں کو اور صدقہ خیرات اور جو بھی نیک کام ہم لوگوں نے کیے ہیں، اعمال کیے ہیں، ان سب کو قبول فرمائے، اور دوسرے عشرے کو اور زیادہ سخت اور محنت کے ساتھ اس کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تیسرے عشرے تک آنے تک، رمضان کے ہمیں آخری عشرے تک پہنچنے تک ہمیں اور زیادہ متقی اور ایمان والی زندگی کو عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری آپ سب سے گزارش ہے بہنوں کہ ہمارے رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کا ہمیں انتہائی درجے سے انتظار رہتا ہے، کیونکہ اس انتظار کا ایک طویل عرصہ ہوتا ہے. 11 مہینے کے بعد یہ بہت مقدس مہینہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تمہارا بندہ میرے لیے روزے رکھتا ہے تو میں اس کا انعام خود ہوں. یعنی جو بندہ ہوتا ہے جو روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اور انعامات تو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کے ذریعے ہم لوگوں پہ نازل کیے ہیں، دکھائے ہیں، لیکن روزے کا انعام اللہ تعالیٰ خود ہے. یعنی خود دیں گے، اور خود اللہ تعالیٰ اس کا انعام ایک بندے کو، روزے دار کو خود اپنے ہاتھوں سے اپنے سے نوازیں گے. لہٰذا ایک روزے دار کا اللہ کی نظر میں ایسا رتبہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے منہ کی خوشبو بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو جاتی ہے، اور مشک عنبر سے اس کو تشبیہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور روزے دار کی جو افطار سے چند منٹ پہلے جو حالت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اتنے نزدیک ہو جاتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح کی اللہ تعالیٰ اس بندے کی اپنی ساری دعائیں فوراً قبول کر لیتا ہے. تو ناظرین میرا آج کا یہ عنوان یہیں پہ میں اپنا اختتام پذیر کرتی ہوں. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا، اور اگلے انشاءاللہ اسی طرح کا ایک پروگرام میں دیتی رہوں گی. اجازت لیتی ہوں. آداب. رمضان رمضان